أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی سایہ کریمہ کے سلسلے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ذات واجب کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ جو موضوع زیر بحث ہے اس آیت کے وسیلے سے وہ معرفت امام ہے۔ معرفت امام ہماری زندگی میں
ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری خلقت سے ہے، یعنی کائنات میں ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور معرفت امام اس حیثیت سے کہ امام مظہر اوصاف الہی ہے۔ لفظ امام سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس سے مراد پیغمبر وما بعد پیغمبر ہیں، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور خود پیغمبر۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو مظہر اوصاف الہی ہیں، اور ہماری خلقت کا سبب قرآن مجید اور احادیث اور حدیث قدسی کی روشنی میں معرفت پروردگار ہے۔ معرفت پروردگار صفات کے علاوہ ذات کی معرفت ممکن نہیں ہے، اسماء الہی کی معرفت ممکن ہے اور اوصاف الہی کی معرفت ممکن ہے۔ میں نے سال گزشتہ اسماء کے سلسلے میں غالباً بحث کی تھی یا نہیں، مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اوصاف الہی کے سلسلے میں خداوند عالم کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب اس کی ذات ہیں، مسلسل کہا جا رہا ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ اس کی صفتوں کو ان کے مظاہر سے پہچانیں۔ مظاہر یعنی جس جگہ سے صفات الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس طریقے سے تو ہر کائنات کی مخلوق پروردگار کی کسی نہ کسی صفت کی آئینہ دار ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی وہ خدا ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، یعنی انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم نے مقام خلافت عطا کیا۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، انسانوں کو پروردگار عالم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے اس کی۔ جانشینی پروردگار انسان اس مقام کو اپنے اندر رکھتا ہے، مقام خلافت الہی، یا جیسا کہ دن کی مجلس میں کہا گیا کہ مقام کرامت پروردگار، کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا۔ کرامت و خلافت کے مقامات پروردگار عالم نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، لیکن بالقوہ اور بطور پوٹینشل یہ مقامات انسان کے پاس موجود ہیں۔ جتنا انسان کی اپنی اہلیت اور انسان کی اپنی صلاحیت ہوگی، اتنے یہ مقامات انسان سے ظاہر ہوں گے۔ کبھی اس پر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ موقع ملے کہ ہو، جتنا انسان کو موقع ملے اور اپنی صلاحیت کو وہ نکھار سکے، اتنا یہ مقامات انسان سے ظاہر ہوں گے۔ لیکن انسان کے تمام تر نقائص کے ساتھ یہ مقامات رہیں گے۔ علم خاصہ پروردگار ہے، انسان کے اندر پایا جاتا ہے اس اعتبار سے جتنا اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اوصاف الہی دکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو صفت کو مکمل طور سے ظاہر کر سکے۔ مکمل طور سے صفات کو کون ظاہر کرے گا؟ کہ وہ ظاہر کرے گا جس کے یہاں حد نہ پائی جا رہی ہو۔ میں نے کہا کہ پروردگار کی ذات لامحدود ہے، اس کے ذات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی حد ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے صفات بھی لامحدود ہیں، کسی طرح کی کوئی حد پروردگار کے صفات کے بارے میں ممکن نہیں ہے۔ صفات لامحدود ذات محدود سے ظاہر ہو نہیں سکتے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بلکہ کوئی ایسا چاہیے کہ جو خود
اپنے اعتبار سے لامحدود ہو، تاکہ وہاں صفات الہی کا ظہور ہو سکے۔ میں مسلسل اس پر گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں یہ بات محسوس ہو سکے۔ ایسی ذات چاہیے کائنات میں، ایسا وجود چاہیے کائنات میں کہ جو لامحدود صلاحیتوں کا مالک ہو، تاکہ وہاں سے صفات الہی ظہور کریں۔ مثلا میں نے عرض کیا کہ ذات پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ اس کیفیت کی مالک ہیں کہ جہاں پر جو بھی صفت پروردگار کا ظہور ہو رہا ہے لامحدود ہے۔ صفت علم، بار بار اس پر تکیہ کر رہا ہوں چونکہ یہ مہم صفت ہے، اور یہ سمجھ میں آ جائے تو باقی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ صفت علم یعنی اس کی حد کیا ہے؟ جہالت۔ اور ان ذوات قدسیہ کے پاس جہل نام کی چیز نہیں ہے۔ جو بھی سوال آتا ہے، کسی قسم کا سوال ہو، دنیا سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، ماضی سے متعلق ہو، حال سے متعلق ہو، استقبال سے متعلق ہو، جیسا بھی سوال ہو یہ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا نہ پیدا ہو سکا کہ جس نے کوئی سوال کیا ہو اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو۔ دیکھیں یہ ایک فضیلت کا نقطہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور رہے گا، لیکن میں فضیلت سے آگے بڑھ کے انسان کو حقیقت کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وجود ہے محمد اور آل محمد کی حقیقت ہے کہ جہاں اس طریقے سے علم لا یزال اور علم لا یتناہی پروردگار عالم موجود ہیں کہ کوئی بھی سوال ہو یہ اس کا جواب رکھتے ہیں۔ اور آواز دیر اگر مسنت قضا بچھا دی جائے تو ہم اہل تورات کا جواب تورات سے دیں گے، اہل انجیل کا جواب انجیل سے دیں گے، اہل زبور کا جواب زبور سے دیں گے، اہل قرآن کا جواب قرآن سے دیں گے۔ مجھ سے آ کر کے پوچھو کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت کس کی مدح میں نازل ہوئی، کون سی آیت کس کے ذم میں نازل ہوئی، دیکھ رہا مجھ سے آ کر کے پوچھو میں بتاؤں گا۔ میرے پاس علم کا خزانہ موجود ہے، اشارہ کرتے ہیں اپنے سینے کی طرف، میرے پاس علم کا خزانہ موجود ہے، حیف کہ کوئی لینے والا نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہے، حیف کہ کوئی لینے والا نہیں ہے، کوئی ایسا سوال نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح کا بھی سوال کیا جائے آنے والا پوچھتا یہ جواب دیتے ہیں۔ اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ دیکھیں امام بغداد سے واپس مدینے بھیجے جا رہے ہیں، بلایا تھا اسیر کر کے، واپس بھیج رہا ہے خلیفہ وقت، چونکہ زندان میں اگر کچھ دن اور رہ جاتے تو بغداد ہاتھ سے نکل جاتا۔ آپ نے ایسا قیدی دیکھا ہے جو قید میں رہنے کے باوجود ملک کو الٹ رہا ہو؟ واپس جا رہے ہیں، ایک جگہ پر دیکھا کچھ تھوڑا سا مجمع لگا ہے، پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک راہب ہے جو سال میں ایک بار باہر آتا ہے اپنے دیر سے اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، پورے سال کے سوالات اکٹھا ہوتے ہیں، جواب دیتا ہے۔ آپ بھی جا کر کے مجمع میں بیٹھ گئے ایک جگہ پر، اور ائمہ کا طریقہ یہ تھا، شان یہ تھی کہ پیغمبر کے لیے کہا جاتا ہے کہ معنا کا احدنا، ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے ہم ہی میں کا کوئی ایک ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ائمہ کے وجود نورانی تھا، یعنی کچھ چہرے سے لائٹ نکل رہی تھی، ایسا نہیں ہے۔ آنے والا پوچھا تو تم میں سے پیغمبر کون ہے؟ معنا کا احدنا، جا کر کے مجمع میں بیٹھ گئے۔ وہ راہب باہر نکلا، اس نے طائرانہ نظر مجمع پر ڈالی اور نظر جا کر کے امام محمد باقر پر ٹھہری۔
نظر جا کر کے ٹھہر گئی، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر پوچھتا ہے آپ ہم میں سے ہیں یا غیروں میں سے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے لیکن اس کے معنی جو شخص ہے یہ کوئی عام نہیں ہے کہ اس نے ٹکی نظر ایک جگہ پر جا کر کے۔ امام نے فرمایا میں امت محمدی سے ہوں۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ امام کیا کہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ذرا سا کوئی علم آ جائے اور اپنے آپ کو عالم، ذرا سی کوئی چیز معلوم ہو جائے تو جب تک اسے بیان نہ کر لیں سکون نہیں ملتا۔ کسی مجمع میں کوئی مسئلہ چھیڑیے، ہر انسان صاحب نظر آتا ہے، جس جگہ پر آپ اس کو ہے ایسا ہی ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ اس نے پوچھا آپ علماء میں سے ہیں کہ جاہلوں میں سے ہیں؟ امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ ایک تو تواضع یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں عالم ہوں، تواضع کے طور پر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں عالم ہوں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ تو اس نے عجب گفتگو کا انداز دیکھا کہ میں جاہل نہیں ہوں، اور آپ توجہ کریں یہ بہت بڑا مسئلہ جو امام نے کلامی چھیڑا۔ اگر کوئی کہے کہ میں عالم ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کسی علم میں کچھ جانتا ہو، ابھی آپ دیکھیے جب بھی آپ کہیں بیان کرتے ہیں فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں تو مجمع پوچھتا ہے کس چیز میں؟ کہ تاریخ کے عالم ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تاریخ کے عالم ہیں کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی نہیں جانتے، 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 اس چیز میں عالم ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ کیمسٹری کے بہت بڑے عالم ہیں، اس کے معنی کیمسٹری جانتے ہیں، ان کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں، ان کا منطق سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اصول سے کوئی تعلق نہیں، ان کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس چیز میں عالم ہے۔ یعنی اگر کہیں کوئی کہ میں عالم ہوں تو ذہن متوجہ ہوتا ہے کسی ایک شعبہ علم کی طرف، لیکن امام نے مطلق جہل کی نفی کی۔ امام نے مطلق جہل کی نفی کی، میں جاہل نہیں ہوں۔ کس چیز میں جاہل نہیں ہے؟ مثلا کہ کسی چیز میں بھی۔ توجہ فرمائے جو بات عرض کر رہا ہوں، میں عالم ہوں اس کے معنی یہ ہے کسی ایک علم کو جانتا ہوں، ایک۔ دوسری بات ہے کسی ایک علم میں کسی ایک حد تک جانتا ہوں، کسی ایک علم میں کسی ایک حد تک جانتا ہوں۔ ہائی اسکول کو پڑھانے والا بھی عالم ہے، انٹرمیڈیٹ کو پڑھانے والا بھی عالم ہے، گریجویشن کروانے والا بھی عالم ہے، پی ایچ ڈی کروانے والا بھی عالم ہے، لیکن سب کے درجات علم میں فرق ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں عالم ہوں تو پہلی بات تو یہ کس شعبے میں، دوسری چیز یہ کس حد تک۔ لیکن جب سامنے والا کہہ رہا ہوں میں جاہل نہیں ہوں، مطلق جہل کی نفی کے معنی ہے علم لا محدود رکھتا ہوں۔ اس نے کچھ سوال پوچھنا شروع کیے اور امام نے اس کے جواب دینا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا جو جی چاہے پوچھو۔ کہ انداز کیسے بدل جائے اس گھرانے کا۔ کہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا جو جی چاہے پوچھو، کیونکہ جب کہہ دیا کہ جاہل نہیں ہوں تو تمہارا سوال تمہارے علم کی حد کو بتائے گا۔
تمہارا سوال تمہارے علم کی حد کو بتائے گا، ہمارا جواب نہیں، کیونکہ ہم تو کسی بھی موضوع پر پوچھو، اور اس نے مختلف موضوعات پر سوال پوچھے۔ وہ کون سا وقت ہے جو دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ سوال ہے۔ آپ دیکھیے وہ دو ہی چیز تو ہیں، یا دن ہے یا رات ہے۔ جب سوال کر رہا ہے علم ہے سے پوچھ رہا ہے، کہاں سے پوچھ رہا ہے؟ وہ کون سا وقت ہے جو دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ امام نے کہا بین الطلوعین، طلوع فجر سے طلوع آفتاب کا وقت۔ یہ وقت نہ رات میں شمار ہوتا ہے نہ دن میں شمار ہوتا ہے، یہ جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اسی لیے جس مریض کو رات بھر نیند نہ آئی ہو، اس وقت نیند آئے گی۔ خاصان خدا کے لیے، اولیاء الہی کے لیے مقام قرب کا یہ وقت ہے، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک۔ اسی لیے بعض علماء اس حد تک پابندی کرتے تھے کہ اگر کچھ نہیں پڑھ سکتے ہو صرف جاگتے رہو اس وقت میں، یعنی اذان صبح سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک کچھ نہیں کر سکتے، صرف جاگتے رہو، کچھ کھاتے رہو، چائے پیتے رہو، ناشتہ کرتے رہو، صرف جاگتے رہو تاکہ اس وقت میں شمار ہو جائے۔ اس نے دیکھا سوال کا جواب متقن۔ دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں، دیکھیں ماضی کا سوال، وہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ دنیا سے گئے، ایک 50 برس کا، ایک 150 برس کا؟ کیسے حل کریں اس کو؟ جو ایک ساتھ دنیا میں ہے، اس نے بہت سخت سوال امام کے سامنے رکھا ماضی کا۔ امام نے مسکرا کے کہا عزیز و عزیر، جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ساتھ ساتھ 30 سال تک رہے، پھر 100 سال جناب عزیر کو خدا نے موت دے دی، 100 سال کے بعد اٹھے، اپنے بھائی کے ساتھ پھر 30 سال رہے، دونوں کی عمر متفاوت ہے۔ کچھ سوالات اس نے اور پوچھے، اور اس کے بعد کہتا ہے جب تک یہ شخص، توجہ چاہتا ہوں عزیزو جملے پر، کہ جب تک یہ شخص شام کے حدود میں ہے، کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، اس سے سوال کرے۔ اور بعض روایات کے اعتبار سے مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، سال میں ایک دن باہر آتا ہے جواب دینے کے لیے، سال میں ایک دن لوگ دیکھتے ہیں، سارے عیسائی اس کے منتظر رہتے ہیں سوال و جواب کے لیے، بوڑھا ہے، راہب ہے، ساری چیزیں ہیں۔ وہ کہتا ہے جب تک یہ شخص شام کے حدود میں ہے، کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، اس سے سوال کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسائی صحیح مگر باغیرت تھا۔ عیسائی صحیح مگر باغیرت تھا کہ جب دیکھ لیا کہ جہل مطلق کی نفی کرنے والا، علم محدود نہیں لا محدود رکھنے والا، تمام سوالوں کے جواب دے رہا ہے، دعویٰ بھی سنا، دلیل بھی دیکھی، مطمئن بھی ہوا، تو باغیرت تھا اور ہوشیار بھی تھا کہ جب مجھ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا موجود ہے تو کسی عالم کے سامنے اٹھنا دو چیزوں پر دلیل ہے، کسی عالم کے سامنے اپنے آپ کو قد علم کرنا دو چیزوں پر دلیل ہے، ایک تو بے غیرتی ہے اور دوسرے بے شعوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مشکل آئے گی تو ادھر ہی جانا پڑے۔
اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا، ان کی طرف دعوت دے رہا ہے. سر تسلیم کو خم کر دیا کہ یہ عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، اپنی طرف نہیں بلا رہا مجمع کو، ان کی طرف بھیج رہا ہے. جب تک یہ ہے کوئی مجھ سے سوال مت کرنا، چونکہ جانتا ہے کہ یہ علم لا یزال لیے ہوئے ہے. میں نے جو سوال بھی پوچھا میرے سوال میں دیر لگی لیکن اس کے جواب میں دیر نہیں لگی. پیغمبر نے آواز دی، اعلمکم علی، تم میں سب سے زیادہ جاننے والا علی. اشجاکم علی، تم میں سب سے زیادہ شجاعت رکھنے والا علی. اقضاکم علی، تم میں سب سے زیادہ فیصلے کرنے والا، سب سے زیادہ مسائل کو محسوس کرنے والا علی. اقرب منی، سب سے زیادہ مجھ سے قریب علی. اب جس کا جو جی چاہے انجام دے، لیکن یہ ضرور ہے جب علمی مسئلہ آئے گا تو علی یاد آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم لا یزال، ایسا علم جس کی کوئی حد نہیں. اور میں یہاں پر گفتگو چھوڑی تھی، تو جگہ میں آپ کو لے کر کے آ گیا. توجہ کریں میرے عزیزو، یہ معرفت کی منزل ہے، یہ معرفت کی منزل ہے. وہ بھی ائمہ طاہرین کے لیے. مجھ جیسا گونگا انسان کیا بیان کرے گا؟ میں تو صرف کچھ دعائیں اور کچھ حدیثیں جو ہمارے سامنے ہیں اسے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. انسان محسوس کرے یہ ہستیاں کون ہیں، اور جتنا ہمارا دل، جتنا ہمارا قلب انہیں محسوس کرتا جائے گا اتنا ہم ان کے سامنے متواضع ہوتے جائیں گے. یہ حقیقت ہے. اور اگر کوئی ان کے سامنے متواضع نہیں ہے، ان کے امر کے خلاف کر رہا ہے، یعنی اس نے ابھی انہیں پہچانا نہیں ہے. لاکھ کچھ کہتا رہے، زبان سے دعویٰ کوئی کرتا رہے، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن جتنا زیادہ ان سے قرب پیدا ہوگا معرفت کے نتیجے میں، اتنا انسان ان کا مطیع ہوتا چلا جائے گا. یہ حقیقت ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کے دامن میں کوئی ایک ایسا انسان دکھا دیجئے، کوئی ایک ایسا انسان پیغمبر کے یہاں، مولا کائنات کے یہاں، امام حسن سے لے کر کے امام عسکری تک کہیں پر کوئی ایسا انسان جو ان سے بہت زیادہ قریب ہو لیکن ان کا مطیع نہ ہو. کوئی ایک ایسا نام پیش کیجئے جو ان سے بہت زیادہ قریب ہو لیکن اس کے اندر ان کی عادتیں نہ ہوں. کوئی ایسا انسان پیش کیجئے. اب میں اس پر انشاءاللہ کل، اگر آج پہنچ سکا تو آج، میں کل گفتگو کروں گا اس کے سامنے اس لفظ پر آ کر کے، کہ جس کے اندر ان کی خاصیتیں نہ پیدا ہو جائیں. وہ آئینہ ہی کیا، وہ آئینہ ہی کیا جس میں صاف عکس نظر نہ آئے. ہمارے اس آئینے پر وجود کے جتنا گناہوں کا گرد و غبار ہوگا اتنا عکس ائمہ طاہرین مدھم نظر آئے گا. اور جتنا آئینہ ہم صاف کرتے جائیں گے گناہ سے، معصیتوں سے، بری خصلتوں سے، اتنا ائمہ کا جلوہ اور ابھرتا چلا جائے گا. اور ہم ایسا نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین نے انہی لوگوں کے لیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سال گزشتہ بھی عرض کر رہا تھا، ائمہ طاہرین نے صرف انہی لوگوں کے لیے کہا ہے. نہیں نہیں، آج بھی وہ کہہ رہیں گے اور آج بھی کہہ رہے ہیں. ایک جملہ دیکھیں جناب مالک اشتر کے لیے، ایک جملہ کتاب مالک اشتر سے، کتاب فضیلت سے ساری عبارتوں کو مٹا دیا جائے، صرف مولا کا ایک جملہ لکھ دیا جائے، مالک اشتر کے لیے بہت ہے. کیا کہا مولا کائنات نے مالک اشتر کے لیے؟ بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں، بچے محفوظ کریں اسے. رحم اللہ مالکن، خدا مالک پر رحمت نازل کرے. ہے کوئی جہاں سے مولا کی دعا رد ہو سکے؟ نعوذ باللہ. خدا مالک پر رحمت نازل کرے. کیا جملہ کہا؟ کان الاشتر لی کما کنتو لرسول اللہ. مالک اشتر میرے لیے ویسا تھا جیسا میں رسول کے لیے. دیکھ رہے ہیں؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ مالک اشتر مولا کائنات جیسے ہیں، نہیں. جتنا مالک اشتر میں تھا
وہ سب مالک اشتر میرے لیے نثار کر رہا تھا. یہ تشبیہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ائمہ طاہرین نے جزا بھی دی ہے لوگوں کے لیے. کہاں بھی ہے سلمان و منا اہل البیت, ابو ذر منا اہل البیت, فضیل منا اہل البیت. واللہ لا اعلم اصحابا اوفا او خیرا من اصحابی, خدا کی قسم کسی کے ساتھی ایسے نہیں جانتا میں جو میرے ساتھیوں سے زیادہ با وفا اور بہتر ہوں. جزا دے رہے ہیں. آج کے لیے موجود ہے کہ جو آخر زمانے میں انتظار کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کسی ریشمی کپڑے کو خاردار درخت پہ ڈال کے کھینچ دیا جائے. یہ کیفیت ہوگی انتظار کے زمانے میں منتظرین کی. اتنا سخت ہوگا اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے مذہب کو محفوظ رکھنا. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں, میں آپ سے اعلان عاجزی کر رہا ہوں, کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو آج اس زمانے کی یلغار سے بچا سکے. جہاں پر پہلے گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا, گھر محفوظ تھا, گناہ کے لیے لوگ گھر سے باہر جاتے تھے. اب گناہ کرنے کے لیے کمرے کے اندر جاتا ہے, گھر کے اور اندر, کیونکہ آج ساری چیزیں مہیا ہیں. کون ہے جو اس سے بچا سکے؟ کون ہے جو بچا سکے؟ کوئی چیز ہمارے پاس جو اس سے بچا سکے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, صرف اور صرف معرفت اہل بیت ہے. اس پر ہمیں خود بھی کام کرنا چاہیے, اپنے بچوں کے لیے انتظام بھی کرنا چاہیے, بچوں کے لیے بچوں کو بتانا بھی چاہیے, معرفت کے کورس رکھنا چاہیے, معرفت کی کتابیں رکھنا چاہیے, بچوں کو تعلیم دینا چاہیے. صرف اور صرف آج جس چیز کو جو دین کو بچا سکتا ہے, جو مذہب کو بچا سکتا ہے, جو ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو جو چیز بچا سکتی ہے, وہ سوائے معرفت کے کچھ نہیں ہے. جتنا ہمارا بچہ, جتنا ہم خود اپنے امام کو پہچانتے چلے جائیں گے, اتنا زیادہ ہم ان کے مطیع ہوتے چلے جائیں گے. کون ہے جو یہ محسوس نہ کرے کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آج آپ دیکھیں, کوئی مجلس ایسی نہیں جس پر امام کی نظر نہ ہو. سب دیکھ رہے ہیں کون آیا, کون کب نہیں آیا, کون کب آیا, کون کیا ہوا. ان کو فکر نہیں ہے کہ ہم آئیں کہ نہ آئیں, تو چاہے نہ آؤ چاہے نہ آؤ, حسین جو ہیں وہ ہیں. لیکن تمہیں آنا ہے, آؤ, اپنے وجود کو آ کر کے منور کرو اس مقام سے. تو میں عرض کر رہا ہوں, جتنا ممکن ہو معرفت کے سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. میں کل عرض کر رہا تھا, تمام صفات الہی کا مظہر امام کا وجود. ماہ رجب کی دعا, یہاں سے گفتگو کیونکہ میں نے چھوڑا تھا, 2 لفظ جلدی جلدی سنیں اور پھر بعد میں گفتگو اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ بعد کی تقریر میں. ماہ رجب کی ایک دعا ہے جو حضرت حجت کی طرف سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام. آج روز جمعہ بھی تھا, مناسب بھی ہے. علماء اخلاق اسے پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں. ہمارے استاد آیت اللہ تحریری نے اسے پڑھنے کے لیے کہا. دعا بسم اللہ سے شروع ہوتی, مفاتیح کے اندر موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک. پروردگار, میں ان تمام معانی کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تیرے ولاۃ امر نے سوال کیا ہے. ولاۃ امر یعنی اولی الامر, صاحبان امر, یعنی خدا ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اب اس کے بعد دعا نے اسی جگہ سے گریز کیا. کون ولاۃ امر؟ توجہ کیجئے. اور اب یہاں سے گفتگو شروع ہوئی, وہ بھی ماہ رجب میں. میں نے کل کہا کہ مولا کائنات نے کہا کہ رجب شہری, رجب میرا مہینہ ہے. اور اب اس جو میرا مہینہ ہے, جو مولا کائنات کا مہینہ ہے, وہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. ولاۃ امر کون؟ المأمونون علی سرک, پہلی صفت. اور اگر ایک صفت پر انسان ٹک جائے تو کئی تقریریں درکار ہیں. المامونون علی سرک, یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے راز کے امین ہیں, جن کو تو نے امین بنایا, مامون, جن کو راز تو نے دیا ہے اپنا, یہ وہ افراد ہیں جو سر الہی کو لیے ہوئے
اب یہ سر کیا ہے اور اس کی امانت کیسی ہے یہ سمجھنے کے لیے بہت انسان کو مشکلات کا سامنا ہے، مشکلات علمی. المامونون علی سرک المستبشرون بامرک، تیرے امر کی بشارت دینے والے یا تیرے امر پر خوشحال. اس پر میں نے گفتگو کی ہے 2-3 سال پہلے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہدونا بامرنا، امر کے ذریعے سے ہدایت. المستبشرون بامرک الواصفون لقدرتک، تیری قدرت کے صفات بیان کرنے والے، یعنی تیری قدرت کو کائنات میں سمجھانے والے. کون ولاۃ امر؟ دعا ہے، دعا میں یہ معارف دیے جا رہے ہیں. توجہ کیجئے، دعا کے اندر یہ معرفت دی جا رہی ہے کہ پہچانو یہ ولاۃ امر کون ہیں. المعلنون لعظمتک، تیری عظمت کا اعلان کرنے والے. میں نے کہا کہ اگر ایک ایک جملے پر انسان ٹک جائے تو کافی ہے ایک تقریر کے لیے. تیری عظمت کا کیا مطلب ہے؟ عظمت کا اعلان کرنے والے. لیکن بہرحال اس سے بحث نہیں ہے. اسألک بما نطق فیہم من مشیتک، میں سوال کر رہا ہوں جو تیری مشیت کے ذریعے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے فجعلتہم معادنا لکلماتک، پروردگار تو نے انہیں اپنے کلمات کی معدن بنایا ہے. کان کیا مطلب؟ معدن کیا مطلب؟ جہاں سے کلمات الہی نکلتے ہیں. وہ کون ہیں لوگ؟ ولاۃ امر، یعنی ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اور آپ کو معلوم ہے ان یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اے مریم خدا تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح ہے. یعنی جناب قرآن مجید کی نظر میں جناب عیسیٰ خدا کا ایک کلمہ ہے. توجہ میرے عزیزو، جناب عیسیٰ خدا کا ایک کلمہ ہے اور یہ ولی امر وہ ہیں جو معدن ہے کلمات الہی کے لیے. اب وہ بات سمجھ میں آئی کہ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اے امیر، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہے، یعنی ہم ہی سے انبیاء کا وجود ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. معادنا لکلماتک. اب اس کے بعد جو جملے ہیں تو انسان ترجمہ کرتے بھی گھبراتا ہے کہ کس طریقے سے سمجھے اور آگے بڑھائے گفتگو کو. فجعلتہم معادنا لکلماتک وارکانا لتوحیدک وآیاتک ومقاماتک. تو نے انہیں ارکان بنایا ہے اپنی توحید کے. ارکان جم کا صیغہ ہے، توحید واحد. کیسے انسان محسوس کرے، کیسے ذہن سمجھے. فجعلتہم معادنا لکلماتک وارکانا لتوحیدک وآیاتک ومقاماتک. تیری توحید کے رکن یہ لوگ ہیں، تیرے آیتوں کے رکن یہ افراد ہیں، تیرے مقامات کے رکن یہ لوگ ہیں. التی لا تعطیل لہا فی کل مکان. کسی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ان سے خالی ہو. یعرفو کا بہا من عرفک. ان کے ذریعے سے تجھے پہچانا ہے جس نے بھی تجھے پہچانا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دیکھ رہے ہیں معارف کی کیا منزل ہے جو امام بیان فرما رہے ہیں. ماہ رجب کی ایک دعا مفاتیح کے اندر موجود ہے، یہ اس کے ابتدائی فقرے ہیں. دعا بھی اور آگے. التی لا تعطیل لہا فی کل مکان. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں ان کا وجود نہ ہو. یعنی ما سوى اللہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آل محمد کے ماتحت نہ آ رہی ہو. ابھی ہم نے آل محمد کو محسوس کیا کیا ہے، یہ لطف. آپ دیکھیں یہ بات بیچ میں آ گئی، بھائی یہ دعا کو بھی کنٹینیو کر رہا ہوں، درمیان میں آئی یہ چیز. پروردگار نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. خدا نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے.
کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک کو رسول بنایا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ احسان کریں لوگوں پر کہ جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں. پہلی آیت پیغمبر کے لیے، دوسری آیت حضرت حجت کے لیے. احسان کی منزل ہے. یعنی اگر ہم چاہتے تو بغیر ان کو بھیجے تم سے ہم دستور لے سکتے تھے، تمہیں دستور دے سکتے تھے. لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خود قرآن مجید میں کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو من کے ذریعے سے. من یعنی احسان جتانا. اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو احسان جتا کے. اگر کسی نے کہا کہ یاد ہے میں نے آپ کو فلاں جگہ یہ کیا تھا آپ کے ساتھ، کہ اس کو یاد ہو یا نہ ہو لیکن تمہارا جو ثواب تھا وہ ڈیلیٹ. اور ایسے بھی ڈیلیٹ نہیں کہ ریسائیکل بن سے نکال لے آؤ جا کے، شفٹ ڈیلیٹ. لا تمنوا صدقاتکم بالمن والعطا. اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر بھی دی ہے تو اس کو احسان مت جتاؤ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، بلکہ شکر میں سر رکھو مالک تیرا شکریہ تو نے اس کام کا موقع دے دیا. نہ یہ کام تو ہو ہی جاتا اس کا، لیکن ہم وسیلہ بن گئے اس کا شکریہ. جو خدا منع کر رہا ہے دوسروں کو کہ احسان نہ جتاؤ، وہی خدا کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. مومنین نے یہ احسان کیا ہے، مومنین پر یہ احسان کیا ہے پروردگار عالم نے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا. یعنی پیغمبر کو بھیجنا اس قابل ہے کہ ہم لوگوں پر احسان کو جتائیں ان کے سامنے، تاکہ یہ محسوس کریں کہ یہ کون سا وجود ہے. وہ عالم انوار کا رہنے والا جس کے سامنے کوئی وجود سانس نہ لے سکے بغیر اس کی اجازت کے، جس کے نور کی تاب فرشتے نہ لا سکیں، جس کے سامنے انبیاء صف بستہ کھڑے ہوں، اس کو ہم نے تمہارے سامنے بھیج دیا. یہ احسان ہے تم پر. اور اس کے بعد بھی اگر تم اسے نہ پہچانو تو نہایت نالائق ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور یہ لطف پروردگار ہے کہ ان میں سے سارے کے سارے صرف ہمارے پاس ہیں. صرف ہم ہیں جو ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور اب یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم انہیں پہچانیں اور کائنات کو پہچانوائیں ائمہ طاہرین کے لیے. جناب امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن احیا امرنا. خدا اس انسان پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. اور یہ چیز اس مقام پر ایسے ممالک میں زیادہ سامنے آتی ہے. رحم اللہ امران احیا امرنا. خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. قیلا سوال کیا گیا کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے؟ کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس. ہمارے علوم کو سیکھے پھر جا کے لوگوں کو سکھائے. دیکھ رہے ہیں امام کا تقاضا ہم سے کیا ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر جا کے لوگوں کو سکھائے. کیوں؟ فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. اس لیے کہ لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو التی لا تعطیل لہا فی کل مکان. یہ وہ ولاۃ امر ہیں کہ جو کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو ان سے خالی ہو. ما سوی اللہ ہر چیز ان کے ماتحت ہے. ساری چیزیں بعد میں ہیں، یہ سب سے پہلے ہیں. جو بھی خلق ہو رہا ہے ان کے صدقے میں خلق ہو رہا ہے. بنا فتح اللہ. ولید کے دربار میں امام حسین کہہ رہے ہیں زیارت جامعہ آواز دے رہی ہے. زیارت جامعہ ایک معرفت کا ایک کورس ہے اور ضروری ہے کہ انسان اشرے پڑھے زیارت جامعہ پر اور ایک ایک فقرے پر زیارت جامعہ کے جو امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت تعلیم کی.
جو امام نے زیارت تعلیم کی ہے کہ جب کسی بھی امام کے پاس جاؤ تو اس طریقے سے زیارت پڑھو. زیارت جامعہ کہتے ہیں, 20 منٹ 25 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں. ضروری کہ ہم پڑھیں, کم از کم دیکھیں اس کو کیا کہا امام نے اپنے لیے. ان سے بہتر انہیں کون پہچانوائے گا. یہ کون سے پورا زیارت ہے جامعہ. امام نے کیا کیا ولید کے دربار میں, بنا فتح اللہ, ہمارے ذریعے سے اس کائنات کے پروردگار عالم نے خلق فرمایا, وہ بنا ختم, اور ہمارے ذریعے سے یہ کائنات ختم ہوگی, کیونکہ ہم اول مخلوق ہے پروردگار کے بعد. تو جو بھی ہوگا وہ ہمارے بعد ہوگا, اور جو ہمارے بعد ہوگا وہ ہمارے وسیلے سے ہوگا. اور اب بار بار لفظ پلٹ کے آ رہا ہے آپ کے سامنے, چونکہ آج جمعہ ہے. کیا کہتے ہیں, وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. آپ ہیں حضرت حجت کہ آپ کی برکت سے پوری کائنات کو رزق ملتا ہے. ورا یعنی کائنات, جن, انس, ملک, شجر, حجر, یہ وہ جو بھی کائنات میں ہے سب کو ان کی برکت سے رزق مل رہا ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ, آپ ہی کے وجود کی برکت سے زمین اور آسمان قائم ہیں. دعائے ندبہ کیا کہہ رہی ہے, اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ, زمین اور آسمان کے اتصال کا سبب آپ کہاں ہیں. یہ جملہ فضیلت کا نہیں ہے, حقیقت کا ہے کہ امام کے وجود کو خدا نے ایسا بنایا ہے, اگر امام درمیان سے ہٹ جائے کائنات ختم ہو جائے. اب یہ اس کے نہ بیان کا موقع ہے نہ مجھ میں اہلیت ہے کہ اس کو انسان ثابت کرے کس طریقے سے وجود امام مدار کائنات ہے. کبھی اگر وقت ملے گا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے, امام صرف ایسے ہی منزل نہیں ہے کہ جتنا امام کو ہم محسوس کریں اور چند معجزات میں امام کو محدود کر دیں اور اسی سے امام کو پہچانے. نہیں, معجزات سے پہچاننا نقص معرفتی ہے, اس لیے کہ معجزات بہت چھوٹے ہیں, امام ان سے بہت بلند ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. معجزات تو ان کے گھر کے خادم انجام دے دیتے ہیں. آج ہمارے کتنے ایسے علماء ہیں جو ایسے کام انجام دے دیتے ہیں کہ جو عام طور سے ممکن نہیں ہے. میں نے عرض کیا اسی ممبر سے آپ کے سامنے, کبھی پھر عرض کروں گا کبھی انشاءاللہ جب موقع ہوگا, لا التی لا تعطیل لہا فی کل مکان, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو ان کے وجود سے خالی ہو. اب اس کے بعد جو جملہ ہے توجہ کیجئے, لا فرق بینک و بینہا. میں بہت اطمینان سے اس جملے کو پڑھوں گا تاکہ بات واضح ہو کر اتر جائے. میں 2-3 دن سے اس جملے کے لیے زحمت آپ کو دے رہا تھا تاکہ یہ جملہ آپ کے سامنے کہہ سکوں. لا فرق بینک و بینہا. لیکن ہاں عربی کا میں سمجھ کتنا سناٹا آیا. مالک کون کہہ رہا ہے, امام زمان. مالک تیرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. جی امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر تلوار. دیکھیے آپ کا سکوت یہ بتا رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر جملے پر واہ واہ کرنی ہی ہے, لیکن یہاں کا مجمع ایسا نہیں ہے الحمدللہ. جہاں بعض ذرا سی سخت ہے پورا مجمع بالکل یہ کیا ہوا خیریت, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع سن رہا ہے. التی لا تعطیل لہا فی کل مکان, یہ وہ افراد ہیں کہ کوئی جگہ ان سے خالی نہیں ہے ما سوی اللہ. لا فرق بینک و بینہا, خدایا تیرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. اب آپ نے محسوس کیا جو میں کب سے کہہ رہا ہوں, پھر مجمع اسی طرح کا سناٹا. یقیناً یہ ہونا چاہیے, ضروری ہے. اگر ہمارا مجمع اس طریقے سے بافہم ہو جائے تو یہاں بیٹھ کے پڑھنے والا سوچے گا. جب ہم ہر جملے پہ کہیں گے واہ, تو کہے گا جو جی چاہے کہو واہ. لہذا بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ممبر کے نیچے ہیں کہ مگر میں دیکھوں تو, اگر میں نے کہا تھا کسی جگہ پر, اسی جگہ بھی کہا ہے کچھ دن پہلے
کہ ایک مجلس میں 3 ذمہ داریاں کام کرتی. جلدی سے کہہ رہا ہوں, خطیب, بانیان مجلس, کمیٹی اور مجمع, اور تینوں کو اپنا اپنا جواب دینا ہے روز محشر. تم نے یہ پڑھا کیوں؟ تم نے ایسے انسان کو پڑھوایا کیوں؟ تم نے سنا کیوں؟ تینوں کو جواب دینا, اپنا اپنا, کوئی بچے گا نہیں. آپ کی قبر میں میں نہیں آؤں گا, میری قبر میں آپ نہیں آئیں گے. یہ ساری واہ سبحان اللہ یہیں رکھی رہ جائے گی. عدل الہی کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہوگا اس وقت سمجھ میں آئے گا کیا ہوا. تم نے کیسے پڑھا جس چیز کو ہم نے نہیں کہا. کھیل نہیں ہے یہاں سے بیٹھ کر کے جو منہ میں آئے کہہ دے انسان. تم نے ایسے انسان کو ممبر پر بیٹھنے کیوں دیا جو میری مرضی کے خلاف بول رہا تھا؟ اور تم نے ایسے انسان کو سنا کیسے؟ اور حدیث پڑھی تو جب بات آ گئی, نویں امام فرماتے ہیں کہ علیہ آلاف التحیت والکرم کہ من اصغى الى ناطق فقط عبده فان كان الناطق عن الله فقط عبد الله وان كان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. جس نے کسی انسان کی بات کو غور سے سنا, جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں, جس نے کسی انسان کی بات کو غور سے سنا اس نے اس کی عبادت کی. اور اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا تھا تو سننے والا خدا کی عبادت کر رہا تھا. اور اگر بولنے والا شیطان کی زبان سے بول رہا تھا تو سننے والا شیطان کی عبادت کر رہا تھا. ہم کیا کریں؟ مولوی صاحب پڑھ رہے تھے, جان چھوٹنے والی نہیں ہے. امام نے بیان کر دیا ہے سب. یہ بالآخر امام نے کہا التی لا تعطیل لہا فی کل مکان مفاتیح الجنان, ماہ رجب کی دعا میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. التی لا, دعا کے تقریباً شروع کا فقرہ ہے یہ, بعد میں دعا اور آگے ہے. التی لا تعطیل لہا فی کل مکان, کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو ان سے خالی ہو. لا فرق بینک و بینہا, تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. الا, جی جان قربان ہو جائے سماعت کے اس ذوق پر, الا سوائے اس کے کہ انہم عبادک و خلقک فتقھا و رتقھا بیدک بدھا منک و عودھا الیک. صرف فرق اتنا ہے, تو ان کو پیدا کرنے والا, یہ پیدا ہونے والے, یہ تیرے بندے ہیں تو ان کا معبود ہے, یہ تیری مخلوق ہے تو ان کا خالق ہے. ان کی ابتدا تیری طرف سے ہے, ان کی انتہا تیری طرف ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. فرق بینک و بینہا, تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. الا انہم عبادک و خلقک, سوائے اس کے کہ یہ تیرے بندے ہیں. ائمہ کے علم کی کوئی حد نہیں, صرف حد یہ ہے کہ بندے ہیں. ان کی قدرت کی کوئی حد نہیں, حد یہ ہے کہ بندے ہیں. ان کی حیات کی کوئی حد نہیں, کٹا ہوا سرنوں کے نزا بولتا ہے. ان کی حیات کی کوئی حد نہیں, حد یہ ہے کہ بندے ہیں. سارے صفات لا, جس طرح سے صفات الہی لا محدود, اسی طریقے سے ان کے صفات بھی لا محدود, کوئی حد نہیں ہے. حد کیا ہے؟ بندے ہیں. توجہ کیجئے, بندے ہیں یعنی کیا؟ میں 2 لفظوں میں کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ بات یاد رہے گی جہاں تک مجمع بیٹھا ہے. بندے ہیں یعنی کیا؟ اس کے پاس علم ہے, ان کے ذریعے سے اس نے اپنے علم کو ظاہر کیا, مکمل علم کو ظاہر کیا. توجہ کیجئے, کوئی فرق نہیں ہے وہاں اور یہاں, کوانٹیٹی پر فرق نہ دیکھو, اپنے سارے علم کو ظاہر کر رہا ہے ان کے ذریعے سے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بندے ہیں. بندے ہیں یعنی کیا؟ کہ فرق صرف اتنا ہے, اس کا جو کچھ ہے وہ اپنا ہے, اس کا جو کچھ ہے وہ اپنا ہے, ان کا سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
یہ بندے ہیں. یعنی کیا بندے ہیں؟ یعنی اس کا جو ہے وہ اپنا ہے, اسے کسی نے عطا نہیں کیا, اور ان کے پاس جو ہے وہ اس کا دیا ہوا, اس کے علاوہ کوئی اور فرق دکھ ہی نہیں سکتا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے, ایک جگہ پر بلب لگائیے اور اس کے چاروں طرف آئینے رکھیے, صاف و شفاف. اگر انسان جانتا نہ ہو تو نظر دھوکہ کھاتی ہے کہ اصل وہ ہے یا یہ ہے. اسی لیے دیکھیے بعض جگہوں پہ دکھایا بھی گیا کہ شیش محل میں گئے, گولی مارے تھے, وہاں ماری شیشے پر, آئینے پر. کیوں؟ تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ اصل ہے یا یہ اصل ہے. کیوں؟ چونکہ نظر کا دھوکہ ہے کہ اصل کون سا ہے, اصل کون ہے اور عکس کون ہے. توجہ کیجئے, چونکہ فرق نہیں ہے کوئی اصل اور عکس میں, فرق کوئی نہیں نظر آ رہا, چونکہ آئینہ اتنا صاف ہے, آئینہ اتنا شفاف ہے, کسی طرح کی کوئی گرد نہیں, کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں, حتیٰ ترک اولا کا بھی نقطہ نہیں, حتیٰ ترک اولا کا کوئی نقطہ نہیں. گناہ تو دور کی بات ہے, معصیت تو دور کی بات ہے, خطا بھی نہیں, نسیان بھی نہیں, کوئی صفت ایسی صفت بھی نہیں جو خدا میں نہ ہو. ساری چیزیں موجود, سارے صفات حسنہ رکھتے ہوئے سارے صفات رذیلہ اس سے دور, ہر طرح کا رزق اس سے دور, ہر طرح کے غلط افراد اس سے دور. آئینہ اتنا شفاف جہاں ترک اولا کا نقطہ بھی نہ ہو. اب نظر دھوکہ کھاتی ہے کہ اصل وہ ہے یا یہ ہے. اور ہماری آپ کی نظریں تو ٹھیک ہیں, لیکن ایسی ایسی نظروں نے دھوکہ کھایا کہ تعجب ہے. کفا فی الفخر مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ. میری مولا علی کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کے لیے شک ہوا کہ وہ اللہ ہے. یعنی شک بھی وہ ہوا جو ادھر ہے. وَمَاتَ الشَّافِعِي وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ. خود جناب امام شافعی کا شعر ہے, قطع ہے یہ. شافعی مر گیا مگر یہ محسوس نہ کر سکا کہ اس کا رب علی ہے یا اللہ. یہ کیا ہے؟ لا فرق بینک و بینہا. اگر آئینہ اور عکس کو دیکھا تو نظر دھوکہ کھائے گی. پھر کیسے معلوم کریں کہ حقیقت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کائنات میں ہے کون جو بتائے؟ پیغمبر نے کہا لی مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. ہمارے خدا کے درمیان ایسی حالت ہے جسے نہ کوئی ملک, نہ کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی نہیں محسوس کر سکتا. کوئی ہے ہی نہیں. پھر کس سے پوچھیں؟ کسی سے پوچھیں گے گمراہ ہوں گے. ہاتھوں کو جوڑے چلیں. میں اس پر انشاءاللہ حدیث آپ کے سامنے بعد میں عرض کروں گا. ہاتھوں کو جوڑے ہوئے چلیں, مولا آپ خود بتا دیں کہاں جائیں, آپ خود بتا دیں کہ آپ کیا ہیں. یہ بڑا شکر ہے کہ آج پیدا ہوئے, کہ سوچ سمجھ کے پوچھ لیں, سامنے نہیں تھے ورنہ نہیں معلوم کیا ہوتا. مولا آپ بتا دیں کہ آپ کیا ہیں. وہی لہجہ کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو ویسا مزاج انتخاب علی, مزاج انتخاب مولا کائنات, تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. ایک صلوات بول دے محمد اور آل محمد.
اس کو بھی مفاتیح الجنان کی دعا کے اندر دیکھ لیجئے موجود ہے. مولا کائنات کی مناجات کے 3 فقرے. کفا بی عزا ان اکون لک عبدا. میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ بہت ہے نہیں، یہ تو مولا ہمارے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. ورنہ ہے عزت یہ کہ بندہ ہوں. اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو میرے لیے عزت بنے؟ نہیں، ساری چیزوں کے لیے میں خود عزت ہوں. میری عزت اس میں نہیں ہے کہ علم مجھے مل جائے. وہ دوسرے ہیں جو اپنی عزت علم میں دیکھیں اور رات بھر جاگے. میری عزت اس میں نہیں ہے کہ علم مجھے مل جائے. نہیں، علم منتظر ہے دست علی مل جائے. اس میں میری عزت نہیں ہے کہ میں علم کے لیے جاگوں. اگر علم کو زبان دی جائے تو وہ بولے گا یا علی. اگر علم کے زبان ہو، نطق ہو، تو وہ خود کہے گا یا علی اٹھا لو، میری عزت بچا لو. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھیں بھائی. یہ معرفت ائمہ طاہرین کی منزل ہے. باقی چیزیں کل انشاءاللہ کاش مجھے یاد رہ جائے. میں نے چھوڑا کہاں پر گفتگو کو. یہ مقام ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے کہ اس فرق کو باقی رکھو. صفات میں فرق مت ڈھونڈنا ورنہ نظر دھوکہ کھائے گی، کیونکہ ہے ہی نہیں فرق. فرق کہاں دیکھنا ہے؟ فرق دیکھنا ہے الا انہم عبادک. یہ فرق ہے. یہ فرق صرف یہ ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں. 2 فکریں ہیں تاریخ کے دامن پر، ایک فکر شافعی، ایک فکر علوی. فکر شافعی میں شک ہے، فکر علوی میں یقین ہے. وَمَاتَ الشَّافِعِي وَلَيْسَ يَدْرِي ہے. مر گئے مگر جان نہ سکے. یہاں یقین کی منزل ہے. وہاں یہ ہے کہ یہ وقوع شک فیہ انہ اللہ، اور یہاں یہ ہے کہ کفا بعزا ان اکون لک عبدا. اب جو جس کو چاہے اپنا لے، چاہے فکر شافعی کو مانے یا فکر حیدری کو مانے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد. یہ معرفت کی منزل ہے، یہ معرفت کا مقام ہے. باقی باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ معرفت کا مقام ہے کہ ائمہ طاہرین کو پہچانے انسان اور یہ سمجھ لے کہ ان کے سامنے سر تسلیم کو خم کیا جاتا ہے. یہ وہ افراد ہیں جو قدرت الہی، اوصاف الہی کو اپنے اندر رکھتے ہیں. یہ عام لوگ نہیں ہیں. یہ بشری پیکر میں ہیں لیکن بشری خواص سے بہت بالاتر ہیں. اور جب معرفت ہوتی ہے تو کردار کچھ اور ہوتا ہے. جب معرفت نہیں ہوتی تو کردار کچھ اور ہوتا ہے. اب دیکھیے، صلح کر کے امام حسن پلٹے ہیں. جن کے اندر معرفت ہے وہ امام کے پیچھے سر جھکائے چل رہے ہیں کہ جو میرے مولا نے کیا ہے وہی مشیت پروردگار ہے. اور جہاں معرفت نہیں ہے وہ اپنا کہتا ہے یا مذل المومنین. ترجمہ کرتے بھی ڈر لگتا ہے لیکن کیا کروں کہ تاریخ ہے. استغفر اللہ، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، جو خود اپنی ضلالت کا اعلان کر رہا ہے اس جملے سے.
دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وقت کا امام ہے جس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ مظہر اوصاف الہی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم معرفت پیدا کریں تاکہ اپنے امام کے سامنے مطیع بن جائیں. اور عہد مولا جھوٹ بولتے تھے، اب نہیں بولیں گے. ہم نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ ہمارے جھوٹ کو دیکھ رہے ہیں. مولا اب ادھر ادھر نظر نہیں پڑے گی، اب انٹرنیٹ ادھر ادھر آپ کچھ نہیں دیکھیں گے. آقا آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں. یہ محرم اسی لیے ہے تاکہ سال گزر گیا، امام حسین سے عہد کرو، بیٹھ کے ہم اپنے مولا سے عہد کریں. فرزند رسول معذرت چاہتے ہیں، شرمندہ ہیں آقا، ہم نے آپ کی بہت سی باتوں کو نہیں مانا، جو آپ چاہتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا، اسی لیے تو یہاں آئے کہ مریض ہیں، آپ ہمیں ٹھیک کر دیں. اس طریقے سے امام حسن کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے. جبکہ صلح امام حسن نے نہیں کی، امام حسن سے کی گئی. اور عجب بات ہے، تاریخ کے وقت نہیں رہ گیا ورنہ میں آپ کے سامنے گزارش کرتا، جس سے امام حسن نے صلح کی اس سے امام حسین نے بھی صلح کی. امام حسن کا انتقال کب، شہادت کب ہے؟ سن 50 ہجری. معاویہ دنیا سے کب گیا؟ سن 60 ہجری رجب. اس 10 سال میں امام حسین کی کوئی جنگ دکھائی نہیں. اپنے بھائی کے صلح پر باقی ہیں. معاویہ کے جانے کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھا. یزید سے امام حسن نے صلح نہیں کی ہے. امام حسن نے معاویہ سے صلح کی تھی، امام حسین 10 سال تک اس صلح پر باقی رہے. کوئی ایسا قدم نہیں دکھا پائیں گے جو بھائی کے صلح کے خلاف ہو. امام حسن نے یزید سے صلح نہیں کی ہے، امام حسین نے یزید سے جنگ کی ہے، اور یزید سے امام حسن بھی جنگ کر رہے ہیں. یزید سے امام حسن نے بھی جنگ کی ہے. وہ کیسے؟ جو کہ اپنے موقف کا اعلان کیا ہے. آج شب سات ہے، ایک یتیم کو رونا ہے. وہ یتیم جو اپنے بابا کے بعد بڑے نازوں سے پلا تھا. آج اس یتیم کا ماتم ہے. اور ایک ہماری خواتین کو ایک بیوہ کو پرسہ دینا ہے. امام حسن کا وقت آخر آیا اور ایک ایک کو امام حسن نے امام حسین کے حوالے کیا. دیکھو یہ امام وقت ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کا خیال رکھنا. اور اب امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں 28 صفر سن 50 ہجری. آخر میں کہتے ہیں حجرہ خالی کر دو، اب عبد و معبود کے وصال کا موقع ہے. ایسے عالم میں کہاں فروا میرے قاسم کو لاؤ. قاسم کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 3 برس. تین برس کا بچہ اپنے باپ کے پاس آیا کہ جو تقریباً عالم احتضار میں ہے اور اب دنیا سے جانے والے ہیں. امام حسن نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، بہت روئے. عجب نہیں بدن پر جا بجا بوسے دیے. چونکہ امام حسن قاسم کے بدن پر وہ مقامات دیکھ رہے ہیں. سینے سے لگا کے اپنے بچے کو بہت روئے، اور اس کے بعد سرہانے سے ایک تعویذ اٹھایا اور اسے قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور کہتے ہیں میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا.
جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. تعویذ بن گیا. لیکن جس کا عباس و حسین جیسا چچا موجود ہو، اس یتیم بھتیجے پر کبھی سخت وقت پڑ سکتا تھا؟ یتیموں کا بڑا حق ہے اور ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اگر ہمارے خاندان میں کوئی یتیم ہو اس کا بڑا دھیان ہمیں رکھنا چاہیے قاسم کے صدقے میں. ورنہ اگر کسی یتیم آل محمد کوئی بھی کسی کا بھی کوئی خاندان میں کوئی یتیم ہو اور اس نے اس کا حق نہ ادا کیا، یاد رکھنا چاہیے ہمیں روز قیامت قاسم کے سامنے شرمندگی ہوگی. آج جو لوگ امام حسین کے نام پر شہید ہو رہے ہیں، یہاں بم پھٹ گیا، وہاں ٹارگٹ کلنگ میں کوئی مارا گیا، جو بھی ہو ان کے خانوادے کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. کوئی یتیم اپنے باپ کی جس کا عباس و حسین جیسا چچا موجود ہو، اس کے زندگی میں سخت وقت کہاں پڑ سکتا تھا؟ اس تعویذ کو کھلنے کا موقع نہیں ملا. اور قاسم کربلا کے میدان تک پہنچ گئے. حسین ابن علی نے شب عاشور محضر شہادت پڑھا. تم سب کو کل شہید ہونا ہے. سب کا نام لیا، خاموش ہوئے. ایک گوشے سے ایک بچہ اٹھا. مقتل کے جملے ہیں لم یبلغ الحلم، ابھی یہ بچہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا تھا، سن بلوغ کو نہیں پہنچا. 13 برس کی تقریباً عمر ہے. چچا کے قریب آئے. یا اماں، اے چچا، میرا نام. امام حسین نے جواب دینے سے پہلے پوچھا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بچے موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ چچا، موت احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. امام حسین نے کہا قاسم، ایک بڑے امتحان کے بعد تمہیں بھی کل شہید ہونا ہے اور تمہارے بھائی اصغر کو بھی شہید ہونا ہے. جو اپنا نام سنا تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو چہرہ برہم ہو گیا. چچا، میرا بھیا تو بہت چھوٹا ہے، کیا دشمن خیمے میں آئیں گے؟ نہیں قاسم، میں خود لے کے جاؤں گا. روز عاشور ایک ایک کر کے جانے لگا. قاسم امام حسین کے سامنے آئے. چچا، میرے لال، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے کیسے اجازت دوں؟ منع کر دیتے ہیں. ادب امامت مانے ہیں، بار بار نہیں کہہ سکتے امام ہے. ادب مانے ہوتا ہے چلے جاتے، کچھ دیر کے بعد پھر آتے، چہرے سے آنکھوں سے اشک جاری ہے. چچا، امام حسین بھی کہتے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے. جا کر کے خیمے میں بیٹھ گئے، گھٹنوں میں سر ڈالا اور خیمے میں بیٹھ گئے اور رو رہے. کچھ دیر کے بعد ماں آئی. میرے لال قاسم کیا ارادہ ہے؟ کہا ماں کیا کروں؟ کئی مرتبہ گیا، چچا اجازت نہیں دیتے. اللہ رے ادب اس گھرانے کا. کئی مرتبہ گیا، چچا اجازت نہیں دیتے. ماں بھی بیٹھ گئی. دونوں بیٹے سوچ رہے ہیں. ماں کو یاد آیا، اے میرے لال، تیرے بابا کا میرے لال، تیرے بابا کا وقت آخر تھا اور حسن نے کہا تھا یہ تعویذ باندھ رہا ہوں، جب مشکل کا وقت آئے تو پڑھ لینا. اے میرے بچے، اس سے مشکل وقت کون ہوگا جب فاطمہ کا لال دشمنوں میں گھر گیا. اے قاسم، دیکھ اس تعویذ پہ کیا لکھا ہے. تعویذ کو اتارا، چاک کیا، پڑھنا شروع کیا. لکھا تھا ولدی قاسم اذا کان یوم عاشوراء وعمک الحسین فی کربلا وحاتت بہ العدا فلا تترک المراض والجہاد لأعداء اللہ.
کی یتیم کی مجلس ہے. اے قاسم جب روزے عاشورا ہے اور تیرا چچا حسین کربلا میں ہو اور چاروں طرف سے دشمن گھیر لے تو جہاد کو ترک نہ کرنا, جنگ کو ترک نہ کرنا, اور اگر حسین اجازت نہ دے تو اتنی مرتبہ جانا, عاود ہو, بار بار جانا, حتی یعظن لک البراغ, یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. پڑھوں آپ کے سامنے, تعویذ کو پڑھا, بابا کا نامہ پڑھا, آنسو پوچھ کے قاسم کھڑے ہوئے, لبوں پر مسکراہٹ آئی, پیچھے پیچھے ماں ہے, آگے آگے قاسم ہے. امام حسین نے آگے دیکھا, سر جو امام حسین نے آدھا دیکھا, سمجھ لیا, آگے کہتے ہیں چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی. کیا ہوا کہ بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں, لا میرے لال. حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھا, خدا نہ کرے مصیبت میں کسی کو بھائی یاد آئے. بچپن کا زمانہ نظروں میں پھر گیا, قاسم کو لپٹایا, اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گرے. غشیا علیہما, دونوں غش کھا کے گرے. غش سے فاقہ ہوا, خیمے میں آئے, زینب وہ صندوق اٹھاؤ, امام حسن کی قبا, امام حسن کا امامہ اپنے ہاتھوں سے باندھا, گھوڑے پر سوار کیا, میرے لال بسم اللہ. بہت رو لیے, میں لیو تمام کر دیتا, 2 جملے اور, ایک یتیم کا ماتم ہے. آخری مرحلہ, گھوڑے پر بٹھایا, قاسم محو وغا ہوئے, ارے آؤ میرے سامنے آؤ, میں حسن کا بیٹا ہوں. تم نے کیا سمجھا ہے, جنگ شروع ہوئی, کبھی جناب عباس تعریف کرتے ہیں, کبھی امام حسین تعریف کرتے. ایک شقی نے گھوڑے کو کاوے پر لیا, پیچھے سے آیا, سر پر وار کیا, گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, گرتے گرتے آواز دی, یا اماں, اے چچا خدا حافظ. حسین ابن علی قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے, دور سے قاتل قاسم کو دیکھا, مقتل کے فکریں, باز شکاری کی طریقے سے حسین نے حملہ کیا, صفوں کو چیرا, قاتل قاسم پر وار کیا, اس کے ہاتھ قلم ہوا, اس نے ایک نعرہ مارا, ایک تہوبالا مچ گیا. قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے, ادھر سے گھوڑے ادھر, ادھر سے گھوڑے ادھر. جب کوئی ٹاپ پڑتی ہے, چچا, یا اماں, حسین مرثیہ پڑھتے پہنچے, اے میرے لال, عزا واللہ امکا, انت ید تدعوک فلا یجیبک, اے میرے لال, بڑا سخت ہے, تو پکارتا رہا, میں تجھے واحد, اے میرے بچے.